السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم: ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش شیخ فضل الرحمان عمری صاحب، آندھرا پردیش اور ہمارے ملک کی علمی شخصیات ڈاکٹر سعید عمری صاحب، شیخ اسد اعظمی صاحب، جامعہ محمدیہ رائے درگ کے ناظم شیخ ابو حمدان اشرف فیضی صاحب اور جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، ناموں سے سب کے نہیں واقف، یہ وہ مشائخ ہیں جنہیں پورا ملک جانتا ہے، اور اس طرح کے پروگراموں میں شرکت پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کا، اور اس کے بعد پھر اپنے علماء مشائخ کا، اور پھر آپ تمام لوگوں کا۔ میرا موضوع ہے دعوت دین ملکی حالات کے تناظر میں۔ میں نے مقالے کا خلاصہ اور نکات بھیج دیا تھا، اور مقالے کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صراط مستقیم کنونشن ہندوستان کی سرزمین پہ اور آندھرا میں ایلور شہر میں جن حالات میں منعقد کیا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ اب تو مسلمانوں کا وجود بطور چیلنج ہے، تو پھر اس میں دعوت کیسے دی جائے؟ ایک سوال ہے۔ کسی بھی سوال کا جواب دعوت کے سلسلے میں، دین کی دعوت کے سلسلے میں ہمارے لیے سیرت طیبہ کافی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہندوستان میں ہماری ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں حق اور سچ اور صحیح دین پر قائم رہنے والی جماعت، جس کے یہاں سورج بعد میں نکلتا ہے، لیکن کوئی مسئلہ اگر دلیل کی روشنی میں غلط ثابت ہوا تو اہل حدیث رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ حق اور سچ پہ قائم رہنے والی جماعت ہے، اور لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اہل علم نے اس کو صراحتاً لکھا ہے کہ اہل حدیث ہے، تنظیمی اہل حدیث نہیں۔ صحابہ کے جو نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ تنظیم سے رہے یا نہ رہے۔ تنظیمات تو ملکوں کی اپنی ضرورتیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب دنیا تنگ آ جاتی ہے نا گورکھ دھندوں سے، تو ایک امید بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے اہل حدیث کی طرف کہ یہاں جو کچھ ملے گا صحیح ملے گا، اور ایسی صورت میں ہمیں ملک کے اندر وہ کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو عرب کے حالات تھے وہ اس سے بھی ٹف تھے، بہت زیادہ سخت تھے۔ ان کی رشتہ داریاں ایک دوسرے سے جڑی تھیں، ان کے کاروبار جڑے ہوئے تھے، تعلقات جڑے ہوئے تھے۔ باپ اسلام لایا تو بیٹا کفر پر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو ماں جو ہے کفر پر ہے۔ آج کے حالات اس سے الگ ہیں۔ سیرت طیبہ سے ہمیں رہنمائی ہر حال میں ملتی ہے۔ اسلام زبان سے ڈنکا پیٹنے والی چیز نہیں ہے، یا محبت بازاروں میں بیچی جانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ دلوں میں جب داخل ہو جاتا ہے تو دلوں کو فتح کرتا ہے، اور دعوت کے لیے اہل علم نے بیان کیا ہوگا صبح سے، اخلاص نیت یہ سب سے بنیادی ضروری چیز ہے۔ بغیر اخلاص کے آپ چاہے ہندوستان ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ اردو میں ایک کتاب ہے اہل حدیث اور سیاست، اس کے مصنف ہیں مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی املوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ملک تقسیم ہو گیا اور جماعت کے کبار علماء پڑوسی ملک چلے گئے، جامعہ رحمانیہ ختم ہو گیا، اہل حدیثوں کی ایک طرح سے ہوا اکھڑ گئی تھی،
تو جن دو علماء نے جماعت کو دوبارہ کھڑا کیا، جن کی طرف جماعت امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ان میں مولانا نذیر احمد رحمانی املوی اور شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ اور جامعہ سلفیہ بنارس نے جب کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا تو سوچے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب چھاپی جائے، تو اس کے لیے انتخاب کیا اسی کتاب کا اہل حدیث اور سیاست کا، اور پھر دوسری کتابوں کے مقدمے میں لکھا بھی کہ ہمارا انتخاب بڑا بہترین تھا۔ یہ اس کتاب کا ایک مختصر سا تذکرہ ہے۔ تحریک شہیدین اس ملک میں قائم تھی، انگریزوں کے خلاف جنگ تھی، جہاد تھا، ساری چیزیں تھیں۔ ہمارے علماء پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ رہے تھے۔ عید کے دن علماء صادق پور کے مکانات کو بالکل بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ یہ آج کے بلڈوزر اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ عید کے دن مکانات زمین دوز کر دیے گئے۔ علامہ املوی نے رحمۃ اللہ لکھا کہ تحریک شہیدین کی دعوت سے اس وقت ان حالات میں 18,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتاب کی طرف مراجعہ کی، بہت زبردست چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ تو حالات چاہے جتنے نازک ہوں، دعوت کے لیے عزم اور حوصلہ ملتا ہے۔ فرعون جیسی جابر قوت کے پاس جب اللہ نے بھیجا تو کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا، لیکن کیا کرنا؟ نرم بات کرنا۔ تو ملک کے جو حالات ہیں، ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہمارے وجود کو چیلنج کر رہی ہیں، ہماری شہریت کو چیلنج کر رہی ہیں، ہمارے وظیفے کو، ہمارے جاب کو، ہمارے کاروبار کو، ساری چیزوں کو چیلنج کر رہی ہیں۔ مگر ان حالات میں انبیاء کرام کا اسوہ اور آئیڈیل ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کم و بیش 7 سال یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اور جب قید میں داخل ہوئے ہیں تو قید میں سے کیسے نکلے؟ رونا دھونا نہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار۔ قیدی کی حیثیت سے پہنچے ہیں، کہتے ہیں میرے قیدی ساتھیوں، یہ نہیں کہا مجرموں، نہیں کہا اے میرے قیدی ساتھیوں۔ دوستو یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا ایک اللہ عبادت کا مستحق ہے یا مختلف رب جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ اسلوب ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، مولانا حکیم عبید اللہ صاحب رحمانی کشمیری رحمہ اللہ۔ یہ جامعہ رحمانیہ دہلی کے پڑھے تھے اور شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ بہت پہلے ان کا ایک تفصیلی انٹرویو لیا تھا میں نے، اس میں ان سے جب ان کے قید و بند کی بات کیا، سوال کیا، چھپا تھا وہ انٹرویو، وہ طالب علم کے زمانے کی بات ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ مجھے ایمرجنسی کے زمانے میں جیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن میں جب قید خانے میں گیا، میں نے وضو کیا، نماز شروع کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحتیں کی۔ جو عادی مجرم تھے وہ روتے تھے گفتگو سن کر کے، اور میرے سامنے بعض تہجد گزار بن گئے تھے۔ اور جب میری رہائی کا پروانہ آیا تو میں نے کہا رکو، ابھی میں بے اعتکاف کی نیت کر چکا ہوں، اب میں اعتکاف کے بعد جاؤں گا، 10 دن کے بعد جاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت جس مسجد میں کہیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا نہیں، اب اعتکاف کے پورا کرنے کے بعد جاؤں گا۔ بہرحال یہ تفصیل اس سرزمین پر جہاں انبیاء کے واقعات ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہندوستان میں کن حالات میں ہمارے علماء نے دین کی دعوت دی ہے، صحیح اسلام کو پیش کیا ہے۔ ہم اپنے علماء کی تاریخ کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اتنا زیادہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ 2 علماء ہندوستان میں ایسے ہیں تو سارے علماء قابل قدر، لیکن دعوت کے لیے ایک ہے مسلمانوں کے موجودہ فرقوں میں ردود کے لیے، اور دوسرے رد باطل فرقہ قادیانیت، بہائیت، بابیت، رافضیت یا دوسرے مذاہب، ان کے ردود کے لیے علامہ ثناء اللہ امرتسری اور مولانا محمد جوناگڑھی، ان دونوں کا کردار، ان دونوں کی سیرت، ان دونوں کے کارناموں کو آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا۔ سیف محمدی جب لکھا تھا مولانا نے
تو تقلیدی فرقے نے کلکتہ کے ہائی کورٹ میں آپ پہ مقدمہ درج کیا تھا. رہتے تھے جوناگڑھ گجرات میں, پیروی کرنے کلکتہ جاتے تھے. آج کی طرح آمد و رفت کی سہولت نہیں تھی. تو حالات ہمیشہ ٹف رہے ہیں دعوت کے لیے. داعی کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے گھری ہے, لیکن اس کا اجر, اس کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ جب سیرت و تاریخ پڑھیں گے تو حوصلے بلند ہوں گے اور دروازے آپ کے سامنے کھلیں گے. عرب کے جو موجودہ اس وقت کے حالات تھے, دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو عرب میں نہیں تھی. جیسے ہم پانی پی رہے ہیں نا, اسی طرح شراب پی جاتی تھی دسترخوانوں پہ. طاقتور کمزور کا حق لے لیتا اور کسی کی ہمت نہیں کہ کمزور کی طرف سے کوئی حمایتی جملہ کہہ سکے. بدکاری جناکاری کے لیے عام مکانات پہ جھنڈے لگائے رہتے تھے. شراب, جوا, ساری برائیاں موجود تھیں. لیکن ان تمام حالات میں دعوت کے لیے جو سب سے پہلے موضوع آپ نے منتخب کیا, ایک اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ایک تمہید تھی. اب میں مقالے کے جو نکات ہیں جو میں نے نوٹ کیے اس کو اب میں بیان کرتا ہوں. نمبر 1, ہندوستان کے موجودہ حالات میں آپ کو توحید کی دعوت میں لاگ لپیٹ یا مجاملت سے کام نہیں لینا ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ صرف مثبت باتیں کرو, منفی مت کرو. منفی اور مثبت وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. کلمہ طیبہ آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے کیا ہے؟ لا الہ ہے. پہلے انکار ہے, نفی ہے. اس کے بعد اقرار ہے, الا اللہ ہے. معبودان باطلہ کی نفی کیے بغیر, فرقے باطلہ کی تردید کیے بغیر آپ حق کی دعوت نہیں دے سکتے. معبودان باطلہ کی نفی کیے بغیر توحید کی دعوت نہیں دے سکتے. ادیان باطلہ کی تردید کیے بغیر اسلام کی صحیح دعوت نہیں دے سکتے. تو ہر جگہ مثبت منفی نہیں جوڑا جاتا ہے توحید کی دعوت میں. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک باب باندھا ہے باقاعدہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کی تردید کی. تردید کیے بغیر آپ توحید کی دعوت نہیں دے سکتے. اور اس کی واضح مثال کلمہ طیبہ ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ شبہ پیدا کریں گے کہ جب آپ دعوت دیں یا کسی پر رد کریں تو اس کی خوبیاں بھی بیان کر دیں, خوبیاں بھی بیان کر دیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. یہود و نصارہ کے پاس کیا خوبیاں نہیں تھی؟ پڑھے لکھے لوگ تھے, کاروباری تھے, بہت ساری خوبیاں تھیں. لیکن ان کا جو برا عمل امت کے لیے خطرناک بن رہا تھا, تحذیر اور جب ڈرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد من تشبہ بقوم فہو منہم. تو کسی کے برے عمل سے جب ڈرائیں گے تو خوبیاں نہیں بیان کریں گے. ایک سوال یوٹیوب پر بھی موجود, ہمارے شیخ صالح فوزان صاحب حفظ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے فتنے سے ڈرائیں تو اس کی خوبیاں بھی بیان کر دیں. تو کہا پھر ڈرانے کی کیا ضرورت ہے, خوبیاں بیان کرتے رہو. ڈرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے فتنے میں لوگ نہ پڑیں. اور آج اس کا سب سے زیادہ علماء اہل حدیث اور اہل حدیث دعات شکار ہوتے ہیں. آپ کے پاس لوگ آئیں گے حزبیت کے ٹائپ کے, مردودیت ٹائپ کے, اخوانیت ٹائپ کے, آپ رد کریں گے سید قطب پہ یا مودودی صاحب پہ. آپ یہ علماء تھے, ہم ان کی ناقدری نہیں کرتے, لیکن ان کی جن تحریروں سے امت کو نقصان پہنچ رہا ہے, امت اپنے اصل مرکز سے ہٹ رہی ہے, تو جب آپ ان سے ڈرائیں گے تو آپ کو وہاں تعریف نہیں کرنی. تعریف کی کس طرح کے مستحق ہوگے؟ جو کام کیا ہے وہ کیا ہے, لیکن آپ تحذیر جب کریں گے تو اس فتنے سے آپ کو ڈرانا ہے. اہل علم کی, علماء کی یہ شان ہونی چاہیے, اور یہی دعوت نبوی کا منہج ہے. اور اس کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا سے آپ کو ملے گا, یوسف علیہ السلام کی قید کی زندگی سے آپ کو ملے گا.
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مشہور آیت، پوری تفصیل آپ جانتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع کیا، لوگ جمع ہوئے صفا پہاڑی کے پاس، تو آپ نے کیا کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مان لیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، ورنہ پھر تم ہلاک برباد ہو جاؤ گے۔ پوری تفسیر الگ الگ حدیثوں میں آپ کو ملے گی۔ تو دعوت کا یہ نبوی انداز ہمارے ملک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ لیجیے کہ پرماننٹ طور سے یہ چیز رہنا چاہیے، اس میں کسی طرح کی مداہنت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہم ہندوستان کے ماحول میں ہیں، ہندوستان میں دنیا کے بعض ملکوں میں جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ ہندوستان میں دیوی دیوتا ہیں۔ 30 کروڑ کا نام آتا ہے دیوی دیوتاؤں کا، 30 کروڑ تو بعض ملکوں کی آبادی نہیں ہے۔ اچھا، دیوی دیوتا کے علاوہ فرقے باطلہ ہندوستان میں بہت زیادہ ہیں۔ اب ان حالات میں یہ جو باطل فرقے ہیں یا باطل مذاہب ہیں، یہ توہمات لے کے آئیں گے، آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کریں گے، آپ کی صحیح معلومات، صحیح عقیدے کو کمزور کرنا چاہیں گے، آپ کی بنیادی جو چیزیں اس کو بھی مشکوک کرنا چاہیں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں آپ توحید کی جڑوں کو اپنی مضبوط کریں گے، علماء سے جڑیں گے، توحید کی جڑوں کو مضبوط کریں گے، اور شک و شبہ کا ازالہ آپ دلیل کی بنیاد پر کریں گے۔ آپ دیکھیے نا، بہت ساری جگہوں پہ تعویذ گنڈے کا کاروبار، جھاڑ پھونک کا کاروبار، یا اسی طرح سے غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہو کر کے ناریل پھوڑنے کی صورتحال، مورتیوں کے آگے سجدہ کرنے کی صورتحال آپ کے سامنے اچھی طرح سے ہے۔ ایسا نہیں کہ دستوری یا قانونی طور پہ ہمارا لیڈر مجبور ہے مورتی کے آگے سر جھکانے سے، یہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دوسری جو صورت ہے ملک میں کام کرنے کی، عقیدے کو کمزور کرنے والے جتنے بھی عوامل اور اسباب ہیں، ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ دلیل کی روشنی میں کرنا۔ اس کی مثال لیجیے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، ایک آدمی نے بوانا نامی جگہ پہ اونٹ ذبح کرنے کی منت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت میں میں نے ایک منت مانگی تھی اونٹ ذبح کرنے کی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا وہاں جاہلیت کے زمانے میں کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، یا کوئی میلہ لگتا تھا جس میں لوگ شریک ہوتے تھے؟ تو کہا گیا نہیں۔ تو آپ نے کہا اوفی بنظرک، اب تم اپنی نظر پوری کر لو۔ تو شکوک، شبہات، اوہام، خرافات کو دور کرنے کے لیے پہلے جواب دینے سے پہلے یقین حاصل کیا جائے، تفصیل حاصل کی جائے، اور اس کے بعد ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کا سنت میں طریقہ موجود ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ ہم لوگ حنین سے گزرے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہم نے مشرکین کا ایک بیر کا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، وہ اپنے ہتھیاروں کو وہاں لٹکاتے تھے اور وہیں سے اپنی یاترائیں شروع کرتے تھے۔ تو ہم نئے نئے مسلمان تھے، ہم نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک ذات انوات بنا دیجئے جیسا کہ ان کے پاس ہے۔ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر انہا السنن، یعنی حیرت، غصے کا اظہار، کہا یہ تو طریقے ہیں، روایتیں ہیں، تم نے تو آج وہی بات کہہ دی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو بہت ساری جگہوں پہ آدمی کمزور ہوتا ہے علم میں، جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، اس کے سوالات بتاتے ہیں، اس کے طریقے بتاتے ہیں، علماء سے وہ جڑا رہے، اور ان میں کام کرنے کے لیے اوہام، خرافات، ان تمام چیزوں کا ازالہ جتنے بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہو کیا جائے گا۔ یہ دوسرا نقطہ ہوا ملک کے موجودہ حالات میں کام کرنے کا۔ تیسرا جو نقطہ ہے ملک کے حالات میں کام کرنے کا، پہلے بھی حالات ایسے ہی تھے، وہ کیا؟ اہل باطل ہمیشہ حق کی دعوت کو روکنے کے لیے، ٹھکرانے کے لیے کہتے کہ ہم باپ دادا سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں، کیا ہم باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں؟
ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی وہی چیز ملے گی، انا وجدنا آباءنا کانوا لہا عابدین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بل انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ یہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جرأت تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو بھی یہی سوال تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے کرتے آئے ہیں۔ آپ ملک میں چاہے غیروں کے پاس جائیں چاہے اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو لوگ اس لیے نہیں قبول کرتے کہ باپ دادا سے وہ ایک غلط طریقے پہ چلے آئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فتنوں کے زمانے میں بدعتوں پہ پیدا ہوگا، بدعتوں پہ پڑے گا، بڑھے گا اور بدعتوں پہ جوان ہوگا، اور جب اس کے سامنے نبی کی سنت پیش کی جائے گی تو کہے گا کہ سنت بدل کی گئی، دین بدلا جا رہا ہے، جبکہ بدلاؤ پہلے ہو چکا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اہل حدیث کی دعوت کو عام طور سے لوگ کہیں گے فتنہ پھیلاتے ہیں، اختلاف پھیلاتے ہیں۔ یہ نیا شبہ نہیں ہے، کیونکہ غلطی پر پہلے سے لوگ جم چکے ہیں، غلطی کو صحیح سمجھ کر اس سے چمٹ چکے ہیں۔ اب جب حق کی دعوت پیش ہوتی ہے تو کہیں گے فتنہ ہے، نئی دعوت ہے۔ یہ تو اثر عبداللہ ابن مسعود کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس وقت بھی یہ شک و شبہات پیدا کیے گئے تھے۔ بزرگ یا اولیاء یہ جو قبروں میں مدفون ہیں ان کی توہین نہیں کی جائے گی، جیسے کوئی ان کو گالی گلوچ دے دے، ان کو برا بھلا کہے، نہیں۔ آپ ولی ہے اللہ کا یا نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ بس ایک عام گفتگو کر کے گزر جائیں، لیکن ان کے نام پر جو بدعات و خرافات ہو رہی ہیں ان بدعات کی آپ پرزور تردید کریں گے۔ یہ قانون بھی کہتا ہے، شریعت بھی کہتی ہے، حالات بھی کہتے ہیں کہ آپ جرم کی تردید کریں گے۔ آپ مجرم کا نام لے کر کے اگر وہ موجود ہے یا کسی فتنے کا خدشہ ہے تو کچھ نہیں کہیں گے، ہاں وہ چلا گیا، کچھ لکھ کر کے گیا ہے، کوئی چیزیں اس کی گمراہی کا سبب بن رہی ہیں اس کو بیان کریں گے۔ لیکن یہ جو نام ہے مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت مشہور حنبلی عالم ہیں اور فقیہ ہیں۔ ٹھیک ہے ایک طبقہ انہیں پوچھتا ہے غوث پاک کہتا ہے، غوث پاک کہنا غلط ہے، ان کو پیران پیر یا ان کی نیاز کرنا غلط ہے، لیکن اس میں شیخ کا کیا تعلق ہے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو بلا کر پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میری ماں اور مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر کے؟ عیسیٰ علیہ السلام سبحانک، میرے رب تو پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا۔ تو انبیاء یا اولیاء، صالحین، صحابہ، تابعین جن کی عبادت کی جاتی ہے ان پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے، ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ان کی خوبیاں ہیں تو وہ بیان کریں گے، لیکن ان کے نام پر جو بدعت و خرافات ہے اس کو مضبوط دلیلوں کے ساتھ تردید کریں گے، تبھی آپ دین کی نشر و اشاعت کر پائیں گے۔ یہ تیسرا نقطہ ہوا۔ چوتھا جو نقطہ ہے میری گفتگو کا، دعوت کی راہ میں اس وقت جو حالات ہیں بعض صورتوں میں وہ عرب کے اس زمانے کے حالات سے آج کے حالات بہتر ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ پہلے غلامی کا دور تھا، غلام کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکے۔ اب دنیا سے خاتمہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد انسان آزاد ہے کھلی دعوت کو پیش کرنے میں، اس لیے آپ اپنے مشن پہ جاری رہیے اور جو سماج اور معاشرے کی تبدیلی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کی مثال لیجیے، 90 کی جنگ کے بعد خلیج کی جنگ پہ سعودی عرب میں 3 لاکھ امریکی فوجیں آئی تھیں جو خبر میں دمام جبیل کا جو نیول بیس ہے وہاں ٹھہری تھی۔ دنیا کا ایک طبقہ جس کو سعودیہ کو گالی دیے بغیر اس کا کھانا نہیں ہضم ہوتا، وہ کہتا رہے وہاں چلی جائے گی، قبضہ کر لیں گے، اب قبضہ ہو گیا، یہ وہ ہے نا۔ لیکن عرب جو ہے، عرب علماء یا عوام اور حکمراں، ان کی سوچ دعوتی ہے۔ اس زمانے سے ملک فہد رحمہ اللہ کے زمانے سے آخری زمانے تک ان 3 لاکھ فوجوں میں سے 40,000 فوجیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دنیا ڈر رہی تھی کہ یہ نہیں جائیں گے، لیکن جن کی فوجیں تھی وہ ڈر رہے تھے کہ اگر سب اسلام لے آئے تب کیا ہوگا۔ اچھا ایسا بھی نہیں کہ عام خبریں حج کے موسم میں جو امریکی حجاج آتے ہیں
ان کے خیموں میں اگر ہم لوگ جاتے پوچھتے تو کہتے ہاں ہم تعداد تو نہیں جانتے لیکن اب مسلمان ہر شہر میں ہر علاقے میں نظر آتے ہیں۔ پہلا جو بم دھماکہ ہوا تھا خبر کے اندر 93 یا 94 میں، تو وہاں ایک بڑی مسجد تھی، شیخ عبدالعزیز توجری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جلدی ان کی وفات ہوئی، دعوت سینٹر قسیم کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے ان فوجیوں کے لیے ایک وہ ٹی پارٹی رکھی ایک بڑی مسجد میں کہ تمہیں چائے کی دعوت ہے، بس آئے چائے کی دعوت دی گئی۔ اور جب انگریزی زبان میں ایک دائی کو بتایا گیا کہ اسلام کی خوبیاں محاسن اسلام بیان کرو، بیان کرنے لگا۔ جب اس نے کہا کہ مسجد میں دستور ہے کہ اگر کوئی لیبر بھی پہلے آئے 2 رکعت پڑھ کر جہاں ملے جگہ بیٹھ جائے، اس کو کوئی پرنس بھی نہیں اٹھا سکتا اس جگہ سے۔ ان کے دماغ میں فوجی دماغ تھا، سینئر جونیئر چلتا ہے، سیلوٹ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ایسا ہے کہ پرنس آئے گا تو بھی نہیں اٹھا سکتا؟ کہا ہاں۔ اور ابھی گفتگو جاری تھی، پورا ریکارڈ دیکھ لیجئے گا آپ، اس ایک لیکچر میں 18 فوجیوں نے کھڑے ہو کر کے وقفے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کڑے حالات میں، جنگ کے حالات ہیں، وجود کو خطرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دعوت سے غفلت نہیں برتی گئی اور اللہ نے نتیجہ دیا۔ تو چاہے عرب کے حالات ہوں، ماضی میں عہد نبوی کے، یا اس دور کے، یا ہمارے ملک میں انگریزوں کے دور کے حالات ہوں، یا آج کے، دعوت کے لیے اللہ کی زمین ہمیشہ سے جو ہے سرسبز و شاداب رہی اور زرخیز رہی ہے۔ عزم اور حوصلہ ہمیں پست نہیں کرنا ہے۔ حق بلند ہونے کے لیے آیا ہے، حق غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کبھی حالات کڑے آ گئے تو اللہ نے حوصلہ دلایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ 5واں نقطہ جو میری گفتگو کا ہے، دعوت دینے میں، چاہے عیسائیوں کے ہاں پیرانے کلیسا ہوں، یا ہمارے ہاں درگاہوں کے سجادہ نشین ہوں، یا اس سے نیچے آئیے تو پھر حضرت جی اور پیرانے پیر ہوں، یہ حق کی دعوت عام لوگوں تک پہنچنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ نے بڑی وضاحت سے ان کے اس کردار کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور دوسری جگہ میں ترجمہ آیتوں کا اور حدیثوں کا زیادہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دعات ہیں اور تلگو میں بھی کچھ باتیں آئیں گی، ملا جلا کے آپ سمجھ لیں گے مفہوم انشاءاللہ۔ پھر یہ آیتیں تو اکثر گزرنے والی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ پیرانے کلیسا تھے جو عوام کو حق سے روکتے تھے اور ان کا مال لوٹ کر کھاتے تھے۔ آج سجادہ نشین، گدی نشین، یا پیرانے پیر، یا جو بیعت وغیرہ کا سلسلہ ہے، آدمی فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ اب تو بعض لوگوں میں کہ رشتے ناتے بھی کرنا ہے تو پیر صاحب سے پوچھ کے کرتے ہیں، کاروبار کرنا ہے تو پیر صاحب سے پوچھیں گے۔ اور جس طرح پیرانے کلیسا اپنا ایک حصہ لیتے تھے نا، اسی طرح ان پیروں کا بھی ایک حصہ مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کردار کو دلیل کی روشنی میں واضح کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ قرآن نے پیرانے کلیسا یا یہود و نصارہ کے علماء کے کردار کو واضح کیا، اسی طرح حق اور سچ بیان کرنے کی خاطر کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے تعلق نہیں، شریعت سے تعلق نہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ لوگ ان گورکھ دھندوں سے تنگ آ چکے ہیں، ایسا نہیں کہ خوشی سے کرتے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، حق پاتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو 5واں جو نقطہ ہے کہ دین کی دعوت میں پیش آنے والے جو پیرانے کلیسا ہیں، یا رہبان احبار ہیں، یا سجادہ نشین، گدی نشین، یا اور جو دوسرے مذہبوں کے پیشوا ہیں جو دین کی صحیح دعوت کو پیش کرنے میں رکاوٹ ہیں، ان کے کردار کو دلیل سے واضح کیا جائے گا تاکہ عوام جانے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ 5واں نقطہ ہے۔ 6واں نقطہ، دعوت میں اب تو چونکہ پڑھا لکھا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہندوستان بھی اس میں ہمارا ماشاءاللہ بہت آگے ہمارا ملک، تو آپ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کی روشنی میں آپ دلائل سے باتوں کو بیان کریں گے۔ کہیں اگر تائید ہو رہی ہے سائنسی علوم کے ذریعے آپ اسلام کی کسی خوبی کی،
تو اسلام اس علم کا تو محتاج نہیں ہے، لیکن بطور تائید کہ بھائی دیکھو دنیا یہاں تک تحقیق کر کے پہنچ چکی ہے، بطور استشہاد پیش کیا جا سکتا ہے جدید مسائل۔ ایک مثال علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے سوالوں کے جواب میں ہے کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس اور کہا کہ میں قرآن حدیث سے مجھے جواب چاہیے، میں یہ گاڑی خریدا ہے، میں نے میرے پیسے کی ہے، میں خریدا ہوں، چلا رہا ہوں، اب قانون ہے کہ سگنل پر روک دو گاڑی، شہروں میں سگنل ہوتے ہیں ٹریفک، تو قرآن اور حدیث سے بتائی کہ سگنل پر گاڑی روکنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم اور آپ ہو گئے تو غصہ ہو جائیں گے، کیا فالتو سوال کر رہے ہو؟ شیخ نے کہا اچھا رکو بیٹھو، کہا یہ بتاؤ کہ سگنل ریڈ سگنل ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور گرین کا کیا؟ تینوں سگنل کا پوچھا، کہا گرین سگنل کا مطلب کہ سلامتی سے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کہا ریڈ سگنل کا مطلب؟ کہا کہ اس کا مطلب کہ اگر گزر جاؤ گے تو سامنے سے کوئی گاڑی ہے ٹکر مار دے گی، خطرہ ہے جان کا تمہارے، اس لیے رکنا ضروری ہے۔ تو کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، تمہیں پتہ ہے کہ ریڈ سگنل کراس کرو گے تو لڑ جائے گی گاڑی، ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں دلیل ملی کہ نہیں؟ تو یہ علماء کا تفقہ، جو جدید مسائل بھی آئیں تو ان علماء کو پڑھنا، اور ملک کے حالات میں آپ کو بہت سارے سوالات، اب تو ایک پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے اسلام اور اسلام کی صحت کو مشکوک کرنے کے لیے سوالات دیتی ہے، ٹی وی چینلوں پہ باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اب تک کسی بھی ڈیبیٹ میں اسلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ مسلمانوں کے باطل فرقے ہیں یا مذہبوں کی جو فرقوں کی جو باتیں ہیں ان پہ، جیسے عورتوں کا مسجد میں جانا اور دو چار مسائل، لیکن اسلام کی کسی خوبی پر انگلی نہیں اٹھا سکا کوئی، اور نہ قیامت تک وہ موقع پائے گا۔ یہ چھٹا مسئلہ ہوا، مولانا نے دیا کہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں بس سرسری ابذیر کر دیتا ہوں۔ ساتواں، خاندانی نظام کی اصلاح۔ یورپ ترقی کے باوجود اس وقت پریشان ہے، اور اسی کی تقلید ہمارا ملک کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کا ایک طبقہ پوش علاقوں میں رہتا ہے اور ان کی عورتیں بے لباس رہتی ہیں، لیکن ان کا بھی حسب نسب سب ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ ان کے قریب جائیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ ان کے پاس 500 کی پراپرٹی ہے، 200 کروڑ کی ہے، 300 کروڑ کی، لیکن ان کے والدین اولڈ ایج ہوم کے اندر ہیں، اور ان کے والدین سے جا کر ملیے اور اسلام کی خوبیاں بتائیے تو اس اولڈ ایج ہوم میں بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، جتنا ترقی ہو رہی ہے اتنا اخلاقی لحاظ سے تنزلی ہو رہی ہے، اور اسلام چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے، نیچے سے اوپر اٹھاتا ہے۔ تو اسلام کی خوبیاں یہ اجاگر کرنا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ، اور والدین کا کیا مقام ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کا کیا مقام ہے، وہ پوری تفصیل جب بتائی جائے ملک کے اندر تو ایک بہترین انقلاب آئے گا اسلام کی خوبی کو سمجھنے کے لیے۔ دنیا کے حالات ہو یا ہمارے ملک کے حالات ہو، ظاہر میں کچھ اور ہیں لیکن اندر سارے غیر مسلم اس جو ہے خوبی کو مانتے ہیں کہ اسلام ہی دین حق ہے، اس کی تعلیمات دین حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزم اور حوصلہ کو بلند رکھیے، اور انبیاء کی زندگی کو، صحابہ کی، اور اس ملک میں جن علماء نے کام کیا ہے ان کو آپ آئیڈیل بنائیے۔ 15-20 سال پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے ایک پروگرام بنایا تھا، اور بہت کامیاب پروگرام تھا، کہ دلی کے جو 5 اسٹار ہوٹل تھے ان میں انگریزی زبان میں اور جو عالمی زبانیں ہیں قرآن کا یا سنت کا بعض ایک وہ بنا کر کے لفافہ اور رکھا گیا تھا بک، کہ بھائی ان ہوٹلوں میں بڑے سے بڑے لوگ آئیں گے تو یہ میسج خاموش انداز میں پہنچ جائے۔ آپ اس ملک میں ہیں، اس ریاست میں ہیں، تیلگو آپ کی پڑھی جانے والی زبان ہے، اس زبان میں سیرت کی کتابیں، قرآن کی وہ آیتیں یا ترجمے یا علماء ہیں اپنا ترتیب دیں گے، لیکن خاموش کردار اور خاموش دعوت کا بہترین موقع آج بھی ہمارے ملک میں ہے۔ یہ جو خوف دلایا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان سے آپ مایوس نہ ہوں، عزم اور حوصلہ بلند رکھیے۔ زمین بہت ہی زرخیز ہے ہندوستان کی آج بھی کام کرنے کے لیے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور ہندوستان کی اس سرزمین میں ہمیں دعوت کے کردار کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں میں اخلاص اور عملوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللہ.